اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ سامعین محترم، آج ایک تذکرہ، ایک واقعہ ذہن میں آیا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جب یہ ایران فتح ہوا تو وہاں سے مال و اسباب بھی آئے، لوگ بھی آئے، قیدی بھی آئے۔ ان قیدیوں کے اندر تو ان قیدیوں کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو لوگوں کو بیچنا شروع کر دیا، چیزیں دینا شروع کر دی، مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ شہزادیاں بھی قید ہو کر آئی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک سنی تھی، جب تمہارے ہاں بڑے لوگ آئیں تو ان کا اکرام کیا کرو۔ تو نے فرمایا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا جی یہ جو قیدی آپ بیچ رہے ہیں، لوگ اس کی بولی لگا رہے ہیں، خرید رہے ہیں، یہ جو شہزادی ہیں، یہ جو سر جھکا کے کھڑی ہیں، آج پشیمان ہیں، پریشان ہیں، قیدی ہو کر آئی ہیں، آپ ان کا اکرام یہ ہے کہ جن کو یہ پسند کریں، جن لوگوں کو یہ پسند کریں، جن جوانوں کو یہ پسند کریں، ان کے ہاتھ ان کو فروخت کیا جائے۔ حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے۔ ان میں سے ایک شہزادی نے حضرت ابوبکر کے صاحبزادے محمد بن ابی بکر کو پسند فرمایا، ایک شہزادی نے حضرت عمر رضی کے صاحبزادے کو پسند کیا، اور ان شہزادیوں میں جو سب سے زیادہ خوبصورت تھی، ملکہ تھی، اس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پسند کیا، تو ان کے ہاتھ فروخت کر دی گئیں باندی کے طور پر۔ جب گھر پہنچے چند دنوں کے بعد یہ شہزادی مسلمان ہو گئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے حسن اخلاق کی وجہ سے، تو انہیں نکاح فرما لیا، بیوی کی حیثیت مل گئی۔ اللہ نے آگے کچھ آنے والی نسل کے لیے کچھ اشارات دے دیے، حمل ہونے کی شکلیں صورتیں پیدا ہو گئیں۔ تو شہزادی کی خواہش تھی کہ اللہ مجھے ایک بیٹا دے۔ اللہ نے وقت مقررہ پر وقت پورا ہوا، اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹا بھی شہزادی کی طرح اللہ نے خوبصورت بنایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ خود خوبصورت تھے، ادھر سے والدہ بھی خوبصورت، اللہ نے صاحبزادہ بھی خوبصورت عطا فرمایا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس بیٹے کا نام علی رکھا۔ ایک عجیب ترتیب تھی حضرات صحابہ کے اندر، اپنے نام بھی رکھ لیتے تھے، اپنے والدین کے نام رکھا کرتے تھے۔ ہم ایک ملک میں تھے، نائجیریا میں ایک علاقے کے اندر ہم پہنچے۔ اس اسٹیٹ کے اندر دو نام بہت عام تھے، اسماعیل اور ابراہیم۔ جس سے پوچھتے کہ آپ کا کیا نام ہے تو وہ کہتے اسماعیل بن ابراہیم، نیکسٹ سے پوچھتے تو وہ کہتے ابراہیم بن اسماعیل، اگلے بیٹے کا نام پھر اسماعیل، پھر ابراہیم، پھر اسماعیل۔ اللہ نے ایسی محبت دی تھی، ابراہیم اور اسماعیل کے نام ہی بہت زیادہ تھے اس علاقے کے اندر، اس اسٹیٹ میں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے کا نام اپنے والد کے نام پر علی رکھا۔ اپنے تین بیٹے تھے، تین بیٹے کے نام علی تھا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے تین صاحبزادوں کے نام علی تھا، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر۔ جو کربلا کے اندر جو والدہ ماجدہ شہزادی چند دنوں کے بعد فوت ہو گئی، تو ایک اور جو خادمہ تھی گھر کے اندر، ان کے ذمے لگایا گیا اس بچے کی دیکھ بھال اور دودھ اور پرورش و ساری ضروریات کا۔ انہیں ایسی محبت سے اس بچے کو پالا، علی بن حسین کو، کہ جب حضرت علی بن حسین بڑے ہوئے تو کافی عرصے تک ان کو یہ پتہ ہی نہ چلا کہ یہ میری اصلی والدہ ہے یا میری خدمت کرنے والی والدہ ہے، اس نے مجھے پالا پوسا۔ تو میدان کربلا کے اندر جو ایک صاحبزادہ زندہ بچہ تھا، چھوٹا تھا، وہ یہی علی اصغر تھے، جن کی زندگی باقی رہی کربلا کے اندر باقی مستورات کے ساتھ۔ تو یہی صاحبزادے جب مدینہ منورہ واپس پہنچے، دینی علوم حاصل کیے تھے، اسی تربیت میں رہے تھے والد صاحب کے اور باقی صحابہ کے، تو بہت زیادہ سجدے کرنے والے، بہت زیادہ عبادت کرنے والے، تو اس وجہ سے ان کا نام سجاد پڑ گیا کہ بہت زیادہ سجدے کرنے والے۔
پھر اور زیادہ ترقی ہوئی ایمان میں، اعمال میں، کردار میں، اخلاق میں، حسن اخلاق اور بڑھا، تو لوگوں نے ان کو کہنا شروع کر دیا زین العابدین، عبادت کرنے والوں کے تاج، ان کے سردار۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے وہی صاحبزادے ہیں جن کا نام انہوں نے علی بن حسین بن علی تھا، لیکن لوگوں نے ان کے حسن اخلاق کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے ان کا نام زین العابدین پڑ گیا۔ یہی وہ ہستی ہیں۔ ایک دفعہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے اور ساتھ ہی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے تشریف لائے جن کا نام حسن بن علی تھا، یعنی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے، انہیں اپنے بیٹے کا نام بھی حسن رکھا تھا۔ تو کسی بات میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی، تو انہوں نے حضرت حسن نے آ کر سب کے سامنے آ کر اپنے غصے کا اظہار کیا اپنی بات پر، جو بات کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ خاموش سنتے رہے، جواب نہیں دیا، وہ اپنا غصہ نکال کے چلے گئے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد میرا دروازہ کھٹکا، میں باہر نکلا، میں نے دیکھا تو امام زین العابدین علی بن حسین باہر آئے ہوئے ہیں۔ میں نے سوچا کہ اوہو، یہ تو میرا بدلہ لینے آئے ہیں اب بدلہ لینے آج میں نے ان سے بہت کچھ کہا تھا تو بدلہ لینے آئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا، سلام کیا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ساتھ ہی کہا کہ حسن بھائی، جو کچھ آج تو نے میرے بارے میں کہا نا، اگر وہ سارا میرے اندر ہے، وہ کمی کوتاہی میرے اندر ہے تو اللہ مجھے معاف کر دے، اگر وہ میرے اندر نہیں ہے تو اللہ تجھے معاف کر دے۔ حسن بن حسن فرماتے ہیں ان کی اس بات پہ میں پانی ہو گیا، شرمندہ ہو گیا۔ میں نے کہا بھائی جان میں معذرت چاہتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوگی، میں نے سب کے سامنے اپنے غصے کا اظہار کر دیا۔ تو انہوں نے کہا نہیں آپ میرے بھائی ہیں، آپ کو یہ حق حاصل ہے، آپ یہ بات کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے معاف کیا۔ تو اللہ نے اونچے اخلاق والا بنایا تھا۔ ایک دفعہ ایک غلام کہتے ہیں میں بیٹھا تھا، مجھے کام کے لیے بھیجا حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے، میں کام کے لیے چلا گیا، کام مجھے ذرا دیر ہو گئی، واپس آیا تو غصے میں تھے کسی وجہ سے، تو ہاتھ میں ان کے لکڑی تھی، اسٹک تھی، انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ میں نے رونا شروع کیا، میں نے کہا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں، آپ کے سارے کام سر انجام دیتا ہوں، اپنی پوری استعداد کے ساتھ کرتا ہوں، جتنی میرے اندر استطاعت ہے اللہ نے رکھی ہے، لیکن آپ پھر غصے ہو رہے ہیں، مجھے مار رہے ہیں، تو فوراً ہی طبیعت میں تبدیلی آئی۔ فرمایا اچھا ایسا کر، تو چلا جب مسجد نبوی میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھ، اس کے بعد میرے لیے توبہ کی دعا کر، معافی کی دعا کر کہ اللہ علی بن حسین کو تو معاف کر دے، اگر تو نے ایسا کیا تو میں تجھے آزادی دے دوں گا۔ وہ کہتے میں چلا گیا مسجد نبوی میں نے جا کے 2 نفل پڑھے، پھر دعا کی کہ اللہ علی بن حسین کی تو مغفرت کا فیصلہ کر، بڑے اچھے اخلاق والے ہیں، بڑے اچھے۔ کہتے میں دعا کر کے واپس ہونے کے بعد میں جا تو آزاد ہے۔ ایک سب کہنے لگے، عجیب زمانہ تھا، وہ کہنے لگے میں نے دیکھا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر تشریف لا رہے ہیں، لوگ ساتھ ہیں، تو میں نے بلا وجہ پتہ نہیں کیا دل میں آیا، کیا شیطانی اثر ہوا، میں نے گالیاں دینا شروع کر دی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کو۔ لوگوں نے سننا تھا، وہ تو غصے میں آگ بگولا ہو گئے، وہ میری طرف لپ کے، اب مجھے ایسے لگا کہ یہ تو مجھے گاجر مولی کی طرح کاٹ کے رکھ دیں گے، اتنا ماریں گے، میں کپ کپانے لگا ڈر کی وجہ سے۔ تو امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو روکا، لوگوں کو روکا، ٹھہر جاؤ۔ پھر میرے قریب آئے، مجھے آ کے کہنے لگے کیا بات ہے، جو کچھ تو نے کہا ہے نا میرے بارے میں، میرے اندر تو اس سے زیادہ کمی کوتاہی ہیں، تجھے تو تھوڑا معلوم ہے، میرے اندر تو بہت کمی کوتاہی ہیں۔ میں کانپ رہا تھا ڈر کی وجہ سے۔ تو انہوں نے اپنی چادر اتار کر میرے اوپر ڈال دی اور 1000 درہم نکالا اور کہا کوئی اور کام ہو، کوئی اور تقاضا۔ کہتے ہیں میں تو پانی ہو گیا، شرمندہ ہو گیا، میں گالیاں دے رہے تھے ان کے اخلاق کیسے۔ جب امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، جب یہ فوت ہوئے ہیں، یہ شہزادہ جب فوت ہوا ہے
تو غسل دینے والوں نے جب ان کو غسل دیا تو ان کے کندھے پر نشان تھے، جیسے پلے دار سامان اٹھاتے نا، بوریاں اٹھاتے ہیں، بوریاں وزن اٹھاتے اٹھاتے ان کے کندھوں پہ نشان پڑ جاتے ہیں، تو ان کے کندھوں پہ نشان تھے۔ تو وہ بڑے حیران ہوا کہ یہ کیسا نشان، یہ تو شہزادہ تھا، یہ تو حسین ان کا صاحبزادہ تھا، یہ تو شہزادہ تھا، ادھر سے شہزادی کا بیٹا تھا، تو اس کے کندھے پر نشان کیسے پلے داری کے، سامان اٹھانے کے، بوجھ اٹھانے کے؟ جو خادم خاص تھا، ان کا غلام تھا خاص، اس سے جب تحقیق حال کی تو انہوں نے کہا کہ جب لوگ رات کو سو جاتے تھے تو یہ سامان تھیلوں کے اندر، بوریوں کے اندر بھر کر کھانے پینے کی چیزیں اپنے کندھوں پہ اٹھا کر لوگوں کے گھروں میں چھوڑ کر آتے تھے۔ کہتے ان کے فوت ہونے کے بعد پتہ چلا کہ 100 گھرانے ایسے نکلے جن کا ذریعہ معاش امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا ذریعہ بنا ہوا تھا، وہ ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ تو اللہ پاک نے ان کو ایسا مقام عطا فرمائی تھا، آج اللہ نے ہمیں ان سے محبت عطا فرمائی، ہم اپنے بیٹوں کے نام زین العابدین رکھتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان کے اخلاق کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ وہ اونچے اعلیٰ اخلاق والے تھے، یہ وہ حضرات تھے جن کا اتباع کیا جائے، جن کے پیچھے چلا جائے، جن کی سیرت کو پڑھا جائے کہ ان سے ہمیں کیا کچھ نظر آتا ہے، کیسے ان لوگوں نے زندگی گزاری، ہمیں بھی ان جیسی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ ان حضرات نے وہ محنت کی ہے جس محنت کی وجہ سے اسلام دنیا میں پھیلا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عجیب، حضرت حسن رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک جنگل کے اندر سفر کر رہے تھے، ایک نخلستان پر پہنچے جہاں کھجوروں کے درخت تھے۔ ایک صاحبزادہ غالباً حضرت ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی اولاد، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک نوجوان ساتھ تھا، ایک نخلستان پر کھجوروں کے جھنڈ پر جا کے گزر ہوا، اور موسم کھجوروں کا نہیں تھا، سردی کا موسم تھا۔ بچہ کہنے لگا کہ کاش آج ہم کھجوریں کھاتے، تازہ کھجوریں کھاتے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ نے فرمایا کیا تیرا دل کھجوریں کھانے کو چاہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی میرا دل تازہ کھجوریں کھانے کو چاہ رہا ہے۔ انہوں نے دعا کی تو فوراً ایک درخت جو ہے وہ تر و تازہ ہو گیا، اور تازہ کھجوریں اس سے گرنے لگیں۔ ایک بدو ٹھہرا تھا، اس نے کہا اوہو یہ تو جادو کر دیا، جادو ہے جادو ہے۔ تو حضرت حسن نے فرمایا جادو نہیں ہے، نبی علیہ السلام کے بیٹے کی دعا کا اثر ہے، یہ وہ خاندان ہے جنہوں نے اسلام کو دنیا کے اندر پھیلایا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس کے مطابق محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہم تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کو اللہ نے آخری نبی بنائے، طے شدہ ہے اسلام دنیا میں پھیل جائے، اللہ کے حکم، اللہ کے نبی علیہ السلام کے مبارک طریقے دنیا میں رواج پا جائے، تو یہ محنت ہر مسلمان کے اللہ نے ذمہ لگائی ہے۔ 100% مسلمان 100% دین پہ عمل کرنے والے بن جائیں، یہ فکر غم بھی مسلمان کی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ ساری دنیا کے کافر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں، یہ محنت بھی ہر مسلمان کے اللہ نے ذمہ لگائی ہے۔ جس شعبے کے اندر اللہ نے جہاں جہاں انسان کو، مسلمان کو پہنچائے ہے، وہاں بھی محنت کرنی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست و احباب، ساری دنیا کے مسلمان 100% دین پہ عمل کرنے والے بن جائیں، سارے کافر کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ یہ غم فکر ہر مسلمان کے ذمہ ہے، اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ان حضرات کی جو خوبیاں ہیں ان کو اپنانے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ جزاک اللہ فی الدارین۔